बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गर्देज़ी इलेक्शन कॉर्नर से हाज़िर हूँ और आज मेरे मेहमान हैं एस.ए. हुसैन, जो मारूफ कानूनदान हैं और इलेक्शन से जुड़ी हुई इनकी काविशें हैं, इनकी खिदमात हैं। यूनियन काउंसिल बनाका पानियोला जो बनी है उस हवाले से इनकी काविशें शामिल हैं। उससे हट के मुख्तलिफ जो कानूनी अमूर हैं उनको उन पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है और मैं खुशामदीद कहता हूँ एस.ए. हुसैन साहब आपको अपने इस प्रोग्राम में। और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने यूनियन काउंसिल जो बनाका पानियोला जो बनी है, ये एक नई यूनियन काउंसिल है, तो इसके क़याम में आपकी क्या खिदमात हैं? आप क्या समझते हैं कि किन किन शोबों में आपने काम किया? शुक्रिया महसूद साहब, आपके साथ साथ सामीन नाजरीन का भी शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक बात है इलेक्शन कमीशन और बनाका यूनियन काउंसिल की, तो सबसे पहले मैं बनाका यूनियन काउंसिल के हवाले से बात करूँगा। ये मामला 20 जनवरी 2022 को टेकअप किया था मैंने और 20 फरवरी 2022 में इसका फ़ैसला आया था। इसमें मैंने जहाँ रिटन 29 आर्गूमेंट जमा कराए थे, उनमें से जो कानून की नज़रों में वहाँ जमा है, वहाँ ग्राउंड नंबर 19 है, जिसमें मैंने 4 बुनियादी चीज़ें डाली थी। एक यूनियन काउंसिल रमारा की आबादी, एक यूनियन काउंसिल बंगुई की आबादी, एक यूनियन काउंसिल गरबी पाछोड़ की आबादी और एक ओवरऑल जो पाछोड़ हमारा था। इसको जब मैंने तकसीम किया था तो उस वक़्त इसकी आबादी बन रही थी 49,812। जब मैंने इसको तकसीम किया तो ये 4 वार्डों पे आती थी, जबकि लॉ के मुताबिक 10,000 के हिसाब से 5वीं वार्ड निकलती थी। मैंने वहीं यही नुक्ता उठाया कि इसमें से 5वीं वार्ड निकल रही है। 10,000 की आबादी पे एक नई यूनियन काउंसिल बनती है, तो एक नई यूनियन काउंसिल बन सकती है और बनाका पटवार हल्का होगा। उसी पे जनाब जो तलका 30 थी रावला कोर्ट में अपीलेट 30 जज साहब एडिशनल, उन्होंने इस यूनियन काउंसिल बनाका को तश्कील दिया। तो उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी जो 28 अगस्त को जो लिस्टें लगी थी पोलिंग बूथ की और जो वोटर लिस्टें, और जिसके इलेक्शन हो रहे थे 29 सितंबर को, उसकी लिस्ट मैंने उस पर नज़रें रखी हुई थी और उसको जून जुलाई में मैंने फ़ाइनल कराया था लिस्टें की। और उनमें ख़ास तौर पे कयाट कलां और कयाट ज़री की जो लिस्टें थी वो मैंने साथ होके, मेरा आबाई हल्का है तो उसको मैंने ठीक कराया था। तो उसमें जो हमारा कयाट कलां की आबादी थी वो 1182 थी और 2 कयाट ज़री की थी वो 983 थी। बाकी जो वार्डें थी उनके हिसाब से भी जो मेरा बाकी दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेशन है, उन्होंने भी अपने हिसाब से इसको ठीक कराया। लेकिन बाद अज़ां जो आखिरी पोलिंग लगी है लिस्ट वो 28 अक्टूबर को लगी है। उसमें कयाट कलां की जो वार्ड नंबर 3 है उसको बदल के वार्ड नंबर 4 कर दिया गया। एक इसका मतलब यह है कि जिसकी हल्का कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको उठा के दूसरे में डाल दिया, और इसी तरह जो कयाट ज़री की कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको कयाट कलां कर दिया गया। तो ये टेक्निकल एरर नहीं है, ये प्लान एरर है। इसको तो मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ और इस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, ये चूँकि आपने बात की तो ये तो आपने वार्ड के हवाले से बात की कि एक वार्ड को दूसरे में और दूसरी को दूसरे में वो मुंतकिल कर दिया गया। तो इससे हटके भी ये है सूरत हाल हमारी इस यूनियन काउंसिल में कि उसके वोटर्स एक वार्ड के तकरीबन 10-15 वोटर्स की बात नहीं है, बल्कि 400, 500, 300, 200 वोटर्स जो हैं वो एक वार्ड के दूसरी वार्ड में चले गए हैं, दूसरी के तीसरी में जा चुके हैं, और बल्कि बाज़ दीगर जो यूसीज हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, उनके वोटर्स यूनियन काउंसिल पानियोला बनाका में आए हुए और पानियोला बनाका के वोटर दूसरी यूनियन काउंसिल में जा चुके हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये क्यों हुआ? मैं ये बात बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक्ट 2020 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपनी पावर डेलीगेट करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसी को। डीसी साहब के नीचे जो होता है वो एक इलेक्शन कमीशन मेंबर होता है और एक उनके नीचे जो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर होता है वो मेंबर होते हैं। उनके नीचे जो होता है वो होता है तहसीलदार और पटवारी।
تو یہ بنیادی طور پہ جو کنسرن اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار اور پٹواری کی ذمہ داری فکس ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ڈی سی صاحب اس کے چیئرمین ہوتے ہیں. اور اسی سلسلے میں یہ میں نے وہاں لکھا ہوا ہے 2 کے علاوہ 8 دوسری وارڈوں میں بھی یہی پوزیشن ہے. کوآرڈینیشن مجھے جو ملی ہے، مطلب پاک گلی کے وارڈ ادھر ہیں، کلر کے ادھر ہیں، اوپر کے نیچے ڈنڈی، ہر جگہ یہی ہے، اوپر چیروٹی کے یہ نکر کے. انہوں نے بلکہ مجھے الیکشن کمیشن میں ایک بتایا گیا کہ جو اپر نکر کے لوگ آئے تھے ان کو بھی ہم نے یہ لکھ کے دیا کہ اس وقت ہم نہیں دے سکتے، اور انہوں نے مجھے بتایا. اب اس سلسلے میں آج ہماری سلامانہ موڑا وہاں میٹنگ ہوئی ہے. وہاں کینڈیڈیٹ لوکل جو آئے ہیں جن کا مسئلہ تھا، 4 کینڈیڈیٹ نے تحریری طور پہ ہمیں اس کی آج دے دی اجازت کہ ہم پارٹی بن کے جا رہے ہیں ہائی کورٹ، اور وہاں جا کے ہم اس پوزیشن پہ جا رہے ہیں، ایک تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو، اور دوسرا ہم آنے والے وقت میں رسپانسبلٹی فکس کریں کہ یہ اگر یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے نیچے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی غلطی ہے تو ان کی جو آئندہ جو ہے یہ رسپانسبلٹی ان سے لے کے الیکشن کمیشن کو دی جائے یا وہاں اداروں کو کمپیٹنٹ کیا جائے. بنیادی طور پر ڈی لیمیٹیشن سے ڈی مارکیشن کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ڈی لیمیٹیشن آبادی کو دیکھتی ہے اور ڈی مارکیشن جو ہوتی ہے اس جوریڈکشن کو دیکھتی ہے. اب جوریڈکشن میں اسی لیے دیا جاتی ہے کہ پٹواری کو گھر کے بندے کے فرد کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کی ملکیت کا بھی پتہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے پٹواری کو جگہ دی جاتی ہے کہ مسعود صاحب کی فرض کیا بیناکھا میں گھر ہے تو اس کا خسرہ نمبر یہ ہے تو اس کی ولدیت ٹھیک ہے، لیکن یہ کام ایکچولی وہ کر نہیں رہے ہوتے. ہاں یہ ان کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کو بھی میں نے یہ پریزنٹیشن دی ہے کہ جناب آپ اس لیے پٹواری کو یا ڈپٹی کمشنر محکمہ وال کو دیتے ہیں کہ وہ جگہ کی اوریجنل چیز کو دیکھے گا کہ اس جگہ پہ اس کی زمین ہے اور وہ وہی ملکیت ہے، تو اس کے اوپر وہ کام نہیں کر رہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے پورے آزاد کشمیر میں اور اس بلڈ کی یہ بیماری ہے. اچھا، اب جو لسٹیں پرووائڈ کی گئی ہیں ناظرہ کے جو ویریفائی اس نے کیا ہے اس کے بعد ان میں زیادہ غلطی ہے، اور انتظامیہ کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری غلطی نہیں بلکہ یہ ناظرہ نے یہ مسٹیکس کی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ناظرہ کی کوئی مسٹیک نہیں ہے. اس طرح ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دوبارہ لسٹیں جب آ رہی تھیں تو ان کو دیکھے بغیر، ان کو بغیر چیک کیے ان کو اس کے مطابق اپڈیٹ نہ کرایا. اگر ان کا جہاں فگر ہوتی تو ڈی سی کو بلاتا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، یہ ٹھیک کرو. اور یہ پورے ڈسٹرکٹ آزاد کشمیر کی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایک لسٹ پہلے فائنل کر کے دے دی گئی ہے اور اس پہ لوگ متفق ہیں، تو دوبارہ پھر اگر کسی کوئی دے رہا ہے تو آپ دیکھیں اس کو دیکھیں کہ کیا ویسے 31 سال کے بعد یہ الیکشن ہو رہے ہیں. اس کا نہ تو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو اندازہ ہے کہ اس میں کیا فلا آ گیا اور نہ ہی دوسروں کو بات. یہ پورا ایک سسٹم ہی سارا خراب. جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق یہ تھا کہ اس سے پہلے جو جنرل الیکشن ہوا کرتے تھے ان کا الیکشن کمیشن علیحدہ تھا، بالکل ایسے ہی، اور جو لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں ان کا الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کا، اور ان کی انتخابی فہرستیں بھی علیحدہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب چونکہ صرف 1 ہفتہ باقی ہے پونچھ ڈویژن کے انتخابات ہونے میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات سے قبل چونکہ آپ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں تو کیا یہ امور یکسو ہو سکیں گے؟ دیکھیں اس میں جو بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح ایم ایل اے کی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے نا، اس طرح وارڈ کی بھی کانسٹیچوئنسی ہے، لا میں لکھا ہوا الیکشن، یہ کانسٹیچوئنسی ہے. اسی کام کے لیے میں ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. آنے والے جو بھی جنرل الیکشنز ہوں اس میں جو بندہ یہ لسٹیں بنائے گا اس کی ریسپانسبلٹی گورنمنٹ ذمہ داری لے گی کہ تاکہ آئندہ لوگوں کو یہ مسئلہ نہ ہو. میں اس کام کے لیے نہیں جا رہا کہ جو ابھی تو جو ہو رہا ہے اس کو، لیکن مجھے جو بتایا گیا ہے کہ انگریزی ہے کہ بی اے پارٹ آف سولوشن ادروائز یو آر اے پارٹ آف پرابلم، یعنی کہ آپ مسئلے کے حل کی طرف جاؤ، اور اگر آپ مسئلے کی حل کی طرف جاتے ہو تو آپ خود ایک مسئلے کا سبب ہو. تو میں اس کے لیے جا رہا ہوں، اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور آزاد کشمیر کی حد تک کہ ہمارے یہ مسئلے حل ہوں. اور میرا اس حساب سے کسی سیاسی پارٹی یا کسی سے کوئی نہیں ہے، لیکن میں ایک ڈیولپمنٹ کے حساب سے جا رہا ہوں کہ ہم اس حساب سے چلیں اور ایک قوم بن کے ہم اکٹھے چلیں. یہ میرا میسج ہے. اچھا، آپ نے چونکہ اتنی کاوشیں کی یونین کونسل کے قیام سے لے کر ووٹر فہرستوں کی درستگی اور جو بے قاعدگی ہوئی ہے اس کی تصحیح کے لیے، تو جو امیدوار ہیں اس یونین کونسل پانیولہ بیناکھا کے، خواہ وہ ضلع کونسل کے ہیں خواہ وہ لوکل کونسل کے ہیں، ان کے لیے اور ووٹرز کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ان سے سمپل اتنا سا کہنا چاہوں گا، جو بندہ ہار گیا اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بیٹھ کے دوبارہ جو جیتنے والا اس کا بازو بن کے ہمیں ساتھ چلنا چاہیے. ایک تو یہ میرا میسیج ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اس بندے جس کو آپ الیکٹ کریں اس کے اندر کمپیٹنسی ہو ڈیلیور کرنے کی. جو الیکشن ایکٹ 1990 کھولیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس یقین کریں اتنے اختیارات ہیں جتنے وزیر اعظم آزاد کشمیری کے پاس ہیں، کیونکہ اس کو کابینہ سے اپروول لینی پڑتی ہے. لیکن ڈسٹرکٹ کونسل کا جو ممبر ہے اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ اس نے بیٹھ کے صرف پالیسی بنانی ہے اور وہاں سے صرف اوپر بھیجنا ہے، اس کو کسی سے اپروول کی ضرورت نہیں ہے. اس کے مطلب ہے کہ اس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں گراس روٹ. اس طرح جو وارڈ کا ممبر ہے وہ بالکل گراس روٹ لیول پہ آپ کی جڑوں میں ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی کمپیٹنسی ہونی چاہیے کہ وہ ڈیلیور کرے. دوسری اس کے علاوہ میرا میسیج یہ ہے کہ جو میری ایج کے دوست ہیں یا لوگ ہیں ان کا لیول قومی ہونا چاہیے اور جو یوتھ ہے وہ ہماری آگے آنی چاہیے. بہت شکریہ. یہ انہوں نے جو قانونی باتیں تھی آپ سب کے ساتھ شیئر کی، تو آئندہ انشاءاللہ ایک نئے امیدوار یا ایک انہی کی طرح کے جو صاحب رائے احباب ہیں ان کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.